السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اگر کچھ اڈاپٹ کرنی ہے، کیٹ اڈاپٹ کرنی ہے اور پہلی دفعہ اڈاپٹ کر رہا ہے تو وہ کیا اڈاپٹ کرے، واٹ از مور ایڈوائزیبل، اے گرون اپ کیٹ اور اے کٹن از ایڈوائزیبل۔ اور یہ کہ اگر آپ کٹن یا کیٹ اڈاپٹ کر رہے ہیں تو کون سی کیٹ اڈاپٹ کریں، میل یا فیمیل، واٹ ول بی دا جینڈر آف دا کیٹ۔ بہت سے لوگوں کا یہ مسکنسیپشن ہے کہ جی ہم ایڈلٹ کیٹ اڈاپٹ کریں گے تو وہ ٹرینڈ ہوگی اور وہ ہم اس کو آرام سے پال سکتے ہیں، چاہے وہ خود رکھنا چاہتے ہیں چاہے کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ جو بڑی عمر کی کیٹ ہوتی ہے جب وہ گرو اپ ہوتی جاتی ہے اور ایک ایٹماسفیئر سے ایڈجسٹ ہوتی ہے تو ویری مینی کیٹس فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایڈجسٹ ان اے نیو ایٹماسفیئر، نیو پلیس۔ ان کے لیے ایڈجسٹمنٹ مشکل ہو جاتی ہے اور نیو آنر جو ہوتے ہیں ان کو بھی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس میں پھر یہ ایڈوائزبل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ کچھ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو اٹس بیٹر ٹو گو فار اے کٹن۔ اور کچن میں آپ کہیں گے کہ جب میں میل لوں کہ فیمیل لوں یا میں پیئر لوں، تو آج کل جو حساب کتاب چل رہا ہے ایز فار ایز پرائسز آف ایوری تھنگ از ریسنگ اپ، تو آئی ول ایڈوائز یو کہ بیٹر ٹو اڈاپٹ اونلی ون کٹن، ایک ہی کٹن اڈاپٹ کیجیے۔ اور اٹس اوکے کچھ بھی لے لیجیے، میل لیجیے یا فیمیل لیجیے، بیکاز ان دا کمنگ ٹائم اس کے لیے آپ کو کچھ اور پروسیجر جو ہے اڈاپٹ کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے آپ اس کی ریپروڈکشن کو کنٹرول کر سکیں۔ دیٹ از این ادر ٹاپک، وہ میں آپ کو بعد میں اسے ڈسکس کروں گی فردر، بٹ رائٹ ناؤ یہ ایڈوائزیبل ہے کہ آپ کٹن اڈاپٹ کیجیے۔ اور دا پراپر اور ایڈوائزیبل ایج جو ہوتی ہے اس کی 2.5 منتھ ہوتی ہے۔ اس ایج میں وہ چلتے پھرتے بھی ہیں، لیٹر ٹرین بھی ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ سالڈ فوڈ بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اگر ان کی ماما سے ہم سیپریٹ بھی کر دیں گے تو دے ول گریجولی ایڈجسٹ ان اے نیو پلیس۔ اچھا، اب بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے اس کو لیں، کون سی پراپر جگہ ہے جہاں سے اس کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں یا بائی کر سکتے ہیں۔ کہنے کو تو بہت سی پیٹ شاپس ہیں، کہنے کو ایمپریس مارکیٹ بھی کراچی میں موجود ہے جہاں پر کیٹس کو بہت بری کنڈیشن میں ان کے نیو بورن کٹنس کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایڈوائز کرتے ہیں آن فیس گروپ میں کہ جی وہاں سے مت لیں، ان کے بزنس کو فلرش نہ کریں، آپ کہیں اور سے لیجیے۔ لیکن میں یہ کہوں گی کہ وہ بھی بیچارے جانور ہیں جو ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ وہاں سے نہیں لیں گے تو کیا وہ لوگ اپنا بزنس بند کر دیں گے؟ وہ بزنس ان کا ویسے ہی چلتا رہے گا، چاہے وہ ایمبر مارکیٹ سے ان کی جتنی بھی تجاویزات تھیں ہٹا دی گئیں، وہ پھر دوبارہ وہیں آ گئے، اینڈ دے آر اگین دیئر اینڈ دے آر سیلنگ دا کیٹس اینڈ دا کٹنس ویئر دے آر پلیسنگ دیم ان اے ویری ویری بیڈ کنڈیشن۔ تو اگر آپ کو ان پہ ترس آ رہا ہے اور آپ ان کو میں سے کسی کو اڈاپٹ کر لیں گے تو ان کے حق میں بھلا ہوگا، وہ جو جانور ہے۔ باقی بزنس مین نے اپنی بزنس نہیں چھوڑنا، اس نے تو اسی حساب سے کرتے رہنا، آپ نہیں لیں گے تو کوئی اور جا کے لے لے گا۔ خیر بہرحال اس کے علاوہ پیٹ شاپس بھی ہوتی ہیں، وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ اور اگر یو وانٹ ٹو کانٹیکٹ می، آپ کہیں گے آپ کو کیسے کانٹیکٹ کریں، تو یو کین کانٹیکٹ می تھرو مائی دس چینل، اور یو کین کانٹیکٹ می تھرو مائی فیس بک وچ از ود دا سیم نیم، جس سے یہ میرا چینل ہے ترنیم راٹھور کے نام سے۔ وہاں پہ آپ مجھے انباکس کر سکتے ہیں، اینڈ فرام دیئر آئی ول گائیڈ یو ٹورڈز دوز پیپل جو آپ کو فری اڈاپشن میں کیٹس یا کٹن دینا چاہتے ہیں۔ ان کے اپنے ریزنس ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کو فردر اڈاپشن پہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ تو آپ ان سے ڈائریکٹ بات کر کے ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ وہاں سے آپ کو فری آف کاسٹ مل جائیں گے، اور اچھے ہیلدی کیٹس اور کٹن ملیں گے جن کو آپ اپنے پاس اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں، کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں۔ بٹ اس کے ساتھ ساتھ آئی ریئلی وانٹ ٹو ریکویسٹ آل آف یو، جتنے لوگ بھی جانور اڈاپٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کٹن ہے، چاہے کیٹ ہے، چاہے پپی ہے، چاہے ڈاگ ہے، کائنڈلی بی فیتھفل ٹو دیم۔ میں آپ سے پراپر ریکویسٹ کرتی ہوں اور آپ سے بہت زیادہ اس بات پہ ایمفسائز کرتی ہوں کہ اگر آپ کسی کو اڈاپٹ کر رہے ہو تو پلیز نیور ایور گوئنگ ٹو لیو دیٹ پیٹ آف یورس۔
کیونکہ وہ اپنے مالک سے بہت اٹیچ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کیٹ ہے، چاہے وہ کچن ہے، چاہے وہ پپی ہے، چاہے وہ ڈاگ ہے. They really got attached with their atmosphere and with their owner and they feel bad. جی ہاں، جانور میں کو بھی غصہ آتا ہے، اس کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے، اس کو بھی انگزائٹی ہوتی ہے، یہ صرف ہم انسانوں کو نہیں ہوتا. اور وہ بہت ڈپریس فیل کرتے ہیں جب ان کو فردر اڈاپشن پہ دے دیا جاتا ہے. ان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہمارا کیا قصور تھا جس کے بیس پہ ہمارا گھر چھوٹ گیا، ہمارے مالک بچھڑ گیا. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پیٹس کو جا کے پیٹ شاپ پہ چھوڑ آتے ہیں. وہ پیٹ جس کو بہت بڑے گھر میں آزادی سے رہنے کی عادت ہوتی ہے، وہ بیچارے پنجرے میں قید ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کو فردر اڈاپٹ نہیں کیا جاتا یا فردر اس کو بائی نہیں کرتا کوئی. تو دیٹس وائی آپ اگر کسی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو آل آف یو کہ بی فیتھفل وتھ یور پیٹ. صرف ایک ہفتے 2 ہفتے کے رکھنے کے بعد اس کو واپس کر دینا یا اس کو فردر بیچ دینا ایک زیادتی ہے اس کے ساتھ. اس سے تو بہتر ہے آپ اڈاپٹ ہی نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں اور اس کو جینے دیں اس کی زندگی جہاں پہ بھی ہے. اس کو آپ ایک آرام کی اور ایک اچھی زندگی کا عادی کر کے پھر آپ اس سے وہ سب چھینتے ہو تو آئی تھنک اٹس اے ریئل زیادتی ود دیٹ پور چائلڈ. تو ایسا مت کیجیے. جیسے کہ میرا ایلڈسٹ جو میل ہے وہ ماشاء اللہ 11 سال کا ہے اور ہی واز بورن ان مائی ہوم اینڈ ہی واز آل ہیلدی. اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے، ہیلدی ہے اور ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے. بٹ آئی نو اف آئی ایور خدا نخواستہ کسی وجہ سے اگر وہ اس گھر سے اور ہم سے بچھڑ گیا تو ہی مائٹ ناٹ ایبل ٹو سروائیو فار فیو ڈیز. اس کو اتنا ڈپریشن ہوگا کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا اینڈ دین ہی کانٹ ایبل ٹو سروائیو بیکاز دے ہیو فیلنگس، دے آر اٹیچ ٹو دیئر اونر. So that's why it's my really humble request to all of you. یا تو آپ جس کو بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ لائل رہیے اور کوشش کیجئے کہ آپ ایک ہی اینیمل پالیے، کیونکہ فی زمانہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ لوگوں کے لیے زیادہ جانور پالنا آسان کام نہیں ہے. دے ہیو ٹو فیس ایوری ادر تھنگس آلسو آف دیئر لائف. صرف جانور ہی نہیں پال رہے ہیں، ان کو اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں. بہت سو کو اپنے بچے پالنے ہیں، بہت سو کو اور چیزیں کرنی ہیں زندگی میں. دے ہیو ٹو سرچ فار جاب، دے ہیو ٹو ڈو ویری مینی ادر تھنگس. سو بیٹر اٹ از بیٹر ٹو ہیو اونلی ون پیٹ جس کو آپ پورا ٹائم دے سکیں اور جس کو آپ اس کو اچھی طرح اس کا خیال رکھ سکیں اور اس کی میڈیسن کی، اس کی ویکسینیشنس کی، اس کی فوڈ کی پراپر کیئر کر سکیں اور اس کو پرووائڈ کر سکیں. تو اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہی بات ہے کہ اگر آپ لوگ پری اڈاپشن کرنا چاہتے ہیں تو یو کین کانٹیکٹ می. آئی ول بی گیونگ یو دا نیم آف دا پرسن ہو وانٹ ٹو گیو یو آن فردر اڈاپشن. چاہے آپ کیٹ لیں، کٹن لیں. اور مجھے آج تک یہ پاکستان کے لوگوں کی ٹرینڈ سمجھ نہیں آتی کہ وائی دے آر سو مچ فونڈ آف پرشین کیٹس. لیٹ می ٹیل آل آف یو، میں آپ کو دکھاؤں گی بھی اپنے جتنے پیٹس ہیں میرے پاس. رائٹ ناؤ آئی ایم ہیونگ 10 اور ان میں سے یو بلیو می آئی ایم اونلی ہیونگ 2 پرشینس اینڈ 2 ادر مکس breed which are my home born. Apart from 4 cats of mine، جتنے باقی ہیں وہ سب کے سب اسٹے کیٹس ہیں. جی ہاں، جو میرے گھر میں ایسے ہی انجوائے کر رہے ہیں جیسے میرے پرشینس انجوائے کر رہے ہیں. اور وہ کئی سالوں سے میرے پاس ہیں اور ان کو یہ ہے کہ دے آر یوز ٹو آف دس پلیس. وہ تمام وہ فیسلٹیز انجوائے کر رہے ہیں جو میرے پرشینس انجوائے کرتے ہیں اینڈ دے آر مور لویبل. وہ زیادہ لویبل ہوتے ہیں، وہ بہت پیار کرتے ہیں، وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. جی ہاں، یہ ہماری اسٹے کیٹس جو ہیں. تو آئی نیور ہیڈ اینی ایکسپیرینس آف کیپنگ اینی ڈاگ. میں نے آج تک کبھی کوئی ڈاگ نہیں پالا، مجھے اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن کیٹس جو اسٹے کیٹس ہیں دے آر ویری انٹیلیجنٹ اینڈ دے آر ویری لویبل. دے لو یو اے لاٹ، دے انڈرسٹینڈ یو. وہ سب آپ کی باتیں سمجھتے ہیں، آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کیٹس کہاں تک باتیں سمجھتی ہیں اور کیسے سمجھتی ہیں ایک اور ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس کو میں بعد میں ڈسکس کروں گی. بس آج کا میں ان شارٹ یہی کہتی چلتی ہوں کہ بھائی آپ ضرور اڈاپٹ کیجیے اور آپ فری آف کاسٹ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو کین کانٹیکٹ می. آئی ول گائیڈ یو ٹو دا پیپل ہو وانٹ ٹو گیو آن فردر اڈاپشن. ٹھیک ہے؟ اور پھر کٹن ٹرین نہیں ہے تو وہ کیسے ٹرین کرتے ہیں اور اس کو کیسے جو ہے وہ
اور آگے اسے فردر کیسے اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. آئی ول بی ڈسکسنگ دیٹ ان مائی coming programs and post, but right now I think it's enough for today. Let you meet me again in my coming post. Let me meet again. And thank you for coming and thank you for listening to me. And I will be glad if you are going to contact for the adoption of cats and kittens. So उनको भी एक अच्छा घर और अच्छा माहौल मिले, but try to remain faithful to them. That's my real advice to all of you. Thank you.